بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسیمہ کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ہنزا۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں سول سپلائی آفیسر ڈسٹرکٹ ہنزا خالد حسین صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ناظرین، آج ہم ہنزا کے ایک اہم نوعیت کے مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس مسئلے سے ہنزا کے کثیر تعداد میں جو ہے عوام دو چار ہیں، اور یہ مسئلہ گندم کا ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری ٹیم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو عوام کی زبان ہی آپ تک پہنچا دیں، تو پہلے اس کلپ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بالعموم اور ہنزا کے لیے بالخصوص جس طرح کا آٹا دیا جا رہا ہے اور جو گندم ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ اس وقت بہت ہی اس کی حالت انتہائی خراب حالت میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے اور گلگت بلتستان کے گورنمنٹ سے بالخصوص ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو کم از کم اس طرح کے معیار کے ہمیں دیا جائے کہ انسانوں کے کھانے کے قابل معیار کے ہمیں گندم گلگت بلتستان کے عوام کو دیا جائے۔ جو سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے، سبسڈی ہمارا گلگت بلتستان کے سیاسی تناظر میں رہتے ہوئے گندم سبسڈی آپ سے ہم بیک نہیں لے رہے ہیں، یہ ہمارا سیاسی حق ہے۔ اور بھی ہمارے کمیونٹیز اور بھی ہمارے پاس آئٹمز ایسے ہیں جن پر آپ نے گورنمنٹ میں ہمیں سبسڈی دینی ہی ہے، اور میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم اس وقت جو گندم کا سبسڈی آپ کی بھیک نہیں ہے، ہمارا حق ہے گلگت بلتستان کا۔ جو جس سیاسی تناظر میں ہم رہتے ہیں، اس میں آپ کو باقی چیزوں پہ بھی آپ کو ہمیں سبسڈائز ہمیں آئٹمز آپ کی ذمہ داری ہے دینا۔ بہت شکریہ۔ اور دی میں کے بٹ کم رٹسا می حال 10 سے می موہا 10 بان، لیکن ہولم مزید 5 بان، تو اس ہن دغوں گے ٹمی میر گزارا او میں بلا جامن دغوں ذمہ داران بان کے محمد اپیل بلا کہ میں دغوں دو شان کی سے دلتس کوالٹی ان میں دو ایک لپوٹ زیادہ میں بسا درامنگ میں بسا اور نس کینگ بسا یار امی کن میں راشن ان روٹریم کے کوٹا بوٹ دلتس ان روٹریم شوا روٹریم کہ مو انٹنگ میں روٹسنگ میں غری تے میں بھی ساتھ خود زمانہ بیماری میں دیو بسنگ بیماری میں کا میں غری تے میں بھی مار گزارش بلا میر کا بند دلتاش کو تگو اگمی میر آواز بزن ساتھ خود میک میو ایکسٹرا می ام تن کوٹا میل دغوں انک میر میل میں بسا کہ انتہائی بوٹ ای خراب اور او لوگ آدھا پوٹی میں بسن اور دیرامین میں بسا داوٹے اوس مر داوٹے ڈن اتس میارنی بس کا کراٹی میں بلا مہمان من دی میں سپنے بسن شپیکن دیتن یو لائق میں بسن مجبوراً می بازار سندا بازار کے پنجاب دغون سن استعمال تس می میوان شپیکن میرے میں بھی خال متومین دیرام جوان شپیکن میں بھی ہی سر ہن دغون بتون می چان سپیار ہرانگلو اس بیسر کہ میرے چی بھی ہن بتون یا ایون شیس لوگ قوم بوت مشکل میں بلا متومین تو ای ہن الگ چیزیں بلا، لیکن اول بسن لا کہ غسخدی کو نسیم لائق میں بسن دغون کوٹا کمن صحیح میومن کتے مار مہربانی بلا ہنا لو ہیک نر سالر ہیک کمن شوائے گرسے کہ اگر ریگولتے مہربانی میں کہ تو بہت شکریہ کھل تو جا ہنزا نیوز ذریعہ ٹھان پیغام میں چھس رہی چبام می امی خالے دغون روٹی سانگ کے خاص کر امی ہنزو نے روٹی سانگ کے ایک بوٹ ای ناقص روٹی سانگ بیس کے ایک اکثر دیرام روٹی سانگ اور ایک زیادہ متومنگ میں بھی سانگ کہ امی دغون میں بھی کہ مطلب شیئر سلائق اے میں بھی ام اس میں شپیکن اے چوان کے اسے ڈنگا ٹی کراٹی میں بھی مطلب می فٹی چوان می شپی کے چوان اسے گھنٹان آدھا گھنٹان اندر ای کراٹی نیما اسے مطلب می شیئر سلائق من بوار وش چوان تو می اپیل بلا کہ می مر کمن مطلب صفا دغون ڈروس آواجی اور ٹائم ڈروس آواجی ہفتہ دو ہفتہ ہن بیگ روٹی بھی مو ہن لو 10-15 سیس بانگ سے ہن بیگ بیس کے گزارانو میں بلا انتمی اس دغون بتون دیلار سمی ایابان اصول درامین کی میں بچن اور ایک کوالٹی کے صحیح ہو میں بلا تو گوکے دغون سسٹمن امیت بلا کہ گوتے دغون سم جناب می جے ذاتی طور خوش اپا تو میمر فلو اگر میگونن کے جناب من ایک فلو لو میمو دیسی آئینن لوگ نوسون آرام کا دورین اور ایک فلو میگن دغون کے بوت میں می اور میمر آرام کا ایک دیسی آئینن لوگ دورین جناب ایک طاقت ایک دغون میمی محال استعمالت اشمے میابان
تو سر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہنزا کے جو عوام ہیں ان کو کس طرح کے گندم کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ہنزا نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گندم جیسے اہم ایشو کو اچھالا ہے اور یہ بات مجھ تک آئی ہے. سب سے پہلے کچھ چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کوالٹی کی بات سب سے پہلے جو آتی ہے وہ صرف گزشتہ 2 مہینے سے یہ ہو رہا تھا کہ یہ کوالٹی امپورٹڈ جو گندم ہے یوکرائن کی گندم آ گئی تھی جس کی وجہ سے کوالٹی میں ذرا خرابی آ گئی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے ملوں کی جو صفائی ہے اس کا نظام کو مؤثر کرایا ہے. اس کے علاوہ سے ہم نے مشینری جو ملوں کی وہ چینج کرائی ہے. اس کے علاوہ ابھی روٹین بیس پہ میں خود وزٹ کر رہا ہوتا ہوں, ہماری ٹیم وزٹ کر رہی ہوتی ہے آٹے کے حوالے سے, اس کی کوالٹی کے حوالے سے, کہ ہم دن رات ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ہنزا کے عوام کو بہتر سے بہتر آٹا پرووائڈ کریں. جہاں تک کوالٹی کی عوام کی بات ہے, عوام کی شکایت ہے, عوام کا بالکل حق ہے, بجانب ہے, یہ چیز ہے. لیکن میں آپ سے یہ چیز آپ کے پروگرام کے دوش گزار سے یہ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ کوالٹی کا جتنا شور ہو رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس گندم کی کوالٹی کے حوالے سے کوئی شکایت ہے تو وہ باقاعدہ سیمپل لے کے میرے پاس آ جائیں. میرا دفتر ہر بندے کے لیے کھلا ہے. میرا نمبر ہر ایون کی جو بورڈ ہیں ڈیلر کے دکان کے ساتھ بورڈ لگا ہوا ہے, میرا موبائل نمبر, دفتر کا نمبر, ہر ٹائم پہ وہ میرے لیے اویلیبل ہے. اگر اس پروگرام کے حوالے سے یہ جو شکایت اس پروگرام کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے اس کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت مائنر جو ہیں ایک آدھ شکایتیں میرے پاس کوالٹی کے حوالے سے آئی تھی, ان کو میں نے آن دی اسپاٹ ریزالو کیا ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میں نے مل کو سیل کیا 1 مہینے کے لیے, اور اس مل کی میں نے مرمت کرائی, اس کی مشینری کو ہم نے چینج کرایا. لیکن ابھی سردست اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. اگر میں عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عوام کی براہ راست اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو وہ میرے دفتر پہ, میرے نمبر پہ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں مل والوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں. تو سر ہم نے سنا ہے کہ جو پورا جو ڈسٹرکٹ ہے ہنزا, اس میں مختلف علاقوں میں مختلف جو ہیں فیصد پسائی ہوتی ہے گندم کی, جیسے کہ گوجال میں 80% پسائی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے 95% ہوتی ہے. کیوں یہ ہمیں سمجھا دیں. یہ بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر ہمارے پاس صرف تحصیل علی آباد میں جو مل ہیں 3 مل, ان کو ہم نے NOC جاری کی ہوئی ہے. تحصیل گوجال کے گلمت میں جو مل ہے وہ ہماری سپرویژن میں نہیں چلتا, اس کے پاس NOC نہیں ہے. اس لیے ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم تحصیل گلمت اور گوجال کے جو عوام ہے ان کو ہم آٹا پرووائڈ نہیں کرتے. ہم ان کو براہ راست ان کے حصے کا گندم ہم ان کو دیتے ہیں, جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق لے جا کے مختلف ملوں میں. آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ اس مل میں پرائیویٹلی پسائی کراتے رہے ہیں اور اپنی مرضی کی مطلب پرسنٹیج کے مطابق وہ پسائی کراتے رہے ہیں. ابھی جب سے میں نے سول سپلائی آفیسر ہنزا کی چارج سنبھالی ہوئی ہے اس کے بعد سے میں نے یہ 2 نوٹس میں نے متعلقہ مل کو کی ہے, اور کمیونٹی کے ساتھ میرے اس ٹائم 2 میٹنگز ہو چکے ہیں. یہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے ان کی پوسٹنگ کے بعد یہ معاملات ذرا تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. جو نئے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں ان کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھ کے کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم اس جو 80% یا جو ڈسکرمنیشن ہے تحصیل علی آباد اور تحصیل گلمت کے حوالے سے, اس کو ہم مٹائیں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ 80% پہ پسائی کرا کے اپنی مرضی سے جب پسائی کراتے ہیں تو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے لیے 15% آٹا جس کی کمی ہوتی ہے. جو 15% آٹا متعلقہ مل والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ عوام اپنی مرضی سے ان کو دیتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی مل والوں کو بھی اشتہار دیا ہے, وہاں کے عوام ڈیلر کو سب کو ہم نے اشتہار دیا ہے, اور اب ہم نے یہ موبلائزیشن سسٹم ہم نے جب سٹارٹ کیا ہے, لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں گے کہ آپ یہ جو ہے 80% کا آٹا ایک تو صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. انٹرنیشنل فوڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق جو ایکسٹریکشن ریٹ ہے وہ میکسیمم 2% ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں گندم کی کوالٹی ذرا لو ہے, اس لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی SOP یہ ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریکشن ریٹ جو ہے وہ ہم 5% کرتے ہیں تاکہ گندم کی جو آٹے کی کوالٹی ہے ذرا بہتر ہو جائے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ گلمت گوجال میں یہ طریقہ کار ہے,
मतलब अगले से 1 से 1.5 महीने के अंदर हम इस जो अलियाबाद और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो तरीक़ाकार है उसको हम तहसील गलमित और गोजाल में भी हम इसको फॉलो करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम जिसके लिए हम अभी आवाम के साथ राब्ते में हैं। 2-4 मीटिंग्स हो गई हैं। अगले महीने से इंशाअल्लाह हम इस मिल को भी NOC जारी कराएंगे और इसको भी फूड डिपार्टमेंट के फैब्रिक के अंदर ले आएंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ भी 95% जी 95% पे लेके जाएंगे। 95% से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम को ये फ़ायदा होगा कि एक हम जैसे 100 kg गंदम मिल वालों को देते हैं तो वो हमें उसका 80% का मतलब हिसाब से 20% चोकर वो निकालते हैं, तो वो 20% वो खुद उठाते हैं चोकर के नाम पे, तो हमें 80% रहता है। जबकि अगर 95% करेंगे तो हमें 95% आटा मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें 100 के बदले 15% आटा ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा कम्युनिटी होगी वो इंटरटेन होगी इससे। सर, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी थी कि उनको कम कोटा मिलता है, घर में अफराद ज़्यादा होते हैं, उनको कम मिलता है, और क्या इसमें डीलर्स के साथ कोई आपकी नहीं बनती, क्या है? ये चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो कोटा सिस्टम है, कोटा जो सब्सिडाइज गंदम का कोटा है वो पर घराना नहीं है, ये पर नफ़र है। इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 1998 के सेंसस के मुताबिक एक चैनल के थ्रू ये कोटा हमारा आ रहा है। वो एक बार उस जो सेंसस है उस पर नज़रसानी हो गई है, लेकिन कोटा एज इट इज़ 1998 सेंसस के मुताबिक जा रहा है। अब इसमें यह है कि किसी जगह की आबादी ज़रा बढ़ गई है, किसी आबादी की मतलब आबादी का रेशो ज़रा ज़्यादा होता है, कहीं पे माइग्रेशन ज़्यादा होती है, उस हवाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके ऊपर हम फूड डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। बाकायदा हम एक यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। कब तक होगा सर? क्योंकि अलियाबाद और करीमाबाद जैसे इलाकों में जगहों में यहाँ पे यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि दूसरी जगहों से जो किराएदार आ रहे हैं उनके साथ जो है कोटा कम पड़ रहा है और मजबूरन आवाम को जो है बाज़ार से आटा ख़रीदना पड़ता है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारा जो तरीक़ाकार है उसमें यह है कि ऑलरेडी अगर माइग्रेशन का सिस्टम अलियाबाद या करीमाबाद में ज़्यादा हो रहा है तो इसका हम ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लोकल लोगों से ये कोटा काट के माइग्रेंट्स को दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किराएदारों के लिए हमने अलग सा कोटा रखा है। मज़दूर तबका है वो नॉन लोकल्स हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए हमारा कोटा अलग से जा रहा है। वो बिल्कुल भी लोकल्स का जो कोटा है उससे कट के नहीं जाता। और इसके अलावा अब गुज़िश्ता 3 महीनों से हमने गुज़िश्ता साल के निस्बत इस महीने में हम हर डीलर का एक ख़ास रेशो के मुताबिक हमने कोटा बढ़ाया हुआ है। अगर किसी भी डीलर को, अब मैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में होता हूँ, 4 बजे से ऑन बोर्ड भी हमारी फील्ड की ड्यूटी होती है। आप जाके पूछें अलियाबाद में हर डीलर के पास हर दूसरे हर तीसरे दिन मेरा विज़िट होता है। करीमाबाद में आप हर डीलर के पास जाके मेरा पूछें कि CSO का विज़िट होता है, मैं बिल्कुल विज़िट करता हूँ। इसके अलावा हमारी फ़ूड कमेटियाँ हमने बनाई हुई हैं, फ़ूड कमेटियों के ज़रिए हम ये आटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हमने मुतअद्दिद बार फूड कमेटियों को ये लिखा है, इलाका नंबरदारों को हमने ये लिखा है कि अगर आपके इलाके में गंदम की कहीं कमी आ रही है, आटे की कहीं कमी आ रही है, या क्वालिटी के हवाले से कोई शिकायत आ रही है, या डीलर के हवाले से कोई शिकायत है, आप हमें रिटर्न दे दें। उस डीलर के मुताबिक के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ पे आटे की कमी है तो वो आटे की कमी हम दूर करेंगे। और किराएदारों के लिए मैं फिर से ये कहूँ, एक तो हमने अलियाबाद में मुख्तलिफ डीलर्स में किराएदारों के लिए अलग से हमने कोटा रखा है, सरकारी मुलाजमीन और किराएदारों के लिए। और दूसरे करीमाबाद और अलियाबाद के दूसरी जगहों पे जहाँ किराएदारों का हम कोटा करते हैं वहाँ हम अलग से उनको अलॉट करके नया कोटा दे देते हैं। और डीलर्स के हवाले से ये शिकायत कुछ मौसूल हुई थी कि डीलर्स जो हैं ब्लैक में आटा बेचते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए कभी आपने कोई स्टेप उठाया? जी, ये भी आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। मुतअद्दिद बार ये चीज़ें सुनने में आई लोगों की, बार लोगों से ये मैं सुन रहा हूँ कि आटा ब्लैक हो रहा है, आटा ब्लैक हो रहा है। इसके लिए हमने एक बाकायदा 3 कमेटियाँ बनाई है। उसको हमने मॉनिटरिंग सिस्टम हमने फ़ाल किया हुआ है पिछले 3 महीनों से, जिसके ऊपर हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, मिल के ऊपर भी, तमाम डीलर के ऊपर भी। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपको किसी डीलर के ख़िलाफ़ आपकी शिकायत है, अगर आपको लगता है कि कोई डीलर ये आटा ब्लैक करता है, तो आप बराह रास्त आके मेरे दफ्तर में आके मुझे बताएं, उस डीलर के ख़िलाफ़ शिकायत करें। आपका नाम भी सगराज में रखा जाएगा और उस डीलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उस ब्लैक मार्केटिंग से हम इंशाअल्लाह हुंज़ा के अवाम को निजात दिलाएंगे। ठीक है सर, आपका डिस्पैच प्लान जो होता है वो मंजर आम पे क्यों नहीं आता? बिल्कुल, हमारा डिस्पैच प्लान बिल्कुल मंजर आम पे है। आप मिल में देखें, हर डीलर के पास देखें। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पिछले 3 महीने से हमने हर डीलर का जो कोटा है
وہ ہم نے ایک خاص تناسب کے حساب سے ہم نے بڑھایا ہوا ہے اور ہمارا جو ڈسپیچ پلان ہے وہ آیا ہے, آپ مل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ سر ہم نے سنا ہے کہ آپ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ جو سی ایس او ہے, سی ایس او اور جو مل مالکان ہے ان کے گٹھ جوڑ سے جو ہے عوام کو جو ہے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. اور جی, دو چیزیں ہیں. میں یہ کہتا آپ کے چینل سے کہتا چلوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں عوام کی شکایت ہے تو میں رات کے 12 بجے, صبح 5 بجے, 24 گھنٹے, کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہوتی, فیلڈ کی ڈیوٹی ہوتی, 24 گھنٹے میں حاضر ہوں. اگر عوام کے مل اور سول سپلائی کی گٹھ جوڑ کی آپ بات کر رہی ہیں, کچھ لوگ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مل والے میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پریشر کر رہے ہیں, ہمیں یہ کر رہے ہیں. آپ اس کا وہ آپ خود مل والوں سے جا کے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. مل والے میرے خلاف بھی کہ وہ آگے فورم تک گئے ہیں, پولیٹیکل سورس لگائے مجھے یہاں سے ہٹانے کے لیے. کیا وجوہات ہے سر ان سب کے پیچھے؟ وجوہات یہ ہے کہ میں نے ذرا مانیٹرنگ سخت کی ہے. ایٹ دا ٹائم آف گرائنڈنگ میرے بندے کھڑے ہوتے ہیں, ایٹ دا ٹائم آف ڈسپیچ میرے بندے کھڑے ہوتے ہیں. کوالٹی چیک کے لیے ہر صبح میں خود جاتا ہوں. شاید یہ بات ان کو پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس او خراب. اسی کے ساتھ یہ ایک افواہ بھی پھیل رہی تھی, گردش کر رہی تھی کہ آپ جو ہے شراکت داری کا مطالبہ کر رہے مل مالکان سے. کس حد تک صداقت ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت سارے مل تو نہیں ہے یہاں پہ, گنے چنے 3-4 مل مالکان ہیں. اگر میں نے کسی کو یہ چیز کہی ہے تو وہ سامنے آ کے مجھ سے کہیں. میں نے تو شاید میرے یہ بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی مل والے کے جا کے کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا ہوں آج تک. تو میں اپنے دفتر تک مختص ہوتا ہوں اور مل والے جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں یار اپنا کام سے کام رکھیں, آپ چلے جائیں, آپ کا واچر ہے, آپ کا ڈسپیچ پلان ہے, جو ہے آپ کر کے جائیں. تو ظاہری بات ہے جہاں پہ آپ کچھ سختی کرنا چاہیں, نظام کو, سسٹم کو ذرا ٹھیک کرنا پہ آئیں تو وہاں پہ آوازیں تو اٹھتی ہیں. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں صاف ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سول سپلائی آفیسر خالد حسین, جو گندم کے حوالے سے ہم سے تفصیلاً بات کی. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.